آج ہم ایک بڑا اسپیشل سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اسپیشل کیونکہ ہیں ہمارے ساتھ افراد. اور اب دیکھیے قومی شناختی کارڈ جو ہے، اسپیشل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ، ابھی کیا ہوتا ہے SCNIC اور یہ کیوں بنانا چاہیے، کس کو بنانا چاہیے، ہم آپ کو اب یہ بتانے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی بہن بہت زیادہ جو ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے ایک خاص سہولت ہے، لیکن کیا وہ سہولت ان کو ٹائملی مل رہی ہے؟ دس از دا کویسچن. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ SCNIC ہوتا کیا ہے. تو خصوصی افراد کی جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے لیے یہ نادرا کے ذریعے رجسٹر ان کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کے لیے جو یہ خصوصی افراد کی مراد کے حصول کے لیے SCNIC بنوانا لازم ہے. یعنی کہ آپ اگر اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہیں تو حکومت آپ کو کچھ مراد دے گی، اور ان مراد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو SCNIC بنانا ضروری ہے. اب SCNIC جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ بنواتے ہیں، اف یو آر اے اسپیشل پرسن، اور اگر آپ وہ بنواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس پہ ملے گا کیا کیا. دیکھیں اس میں سرکاری نوکریوں میں 2% کوٹا، اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان میں 75 اور نجی میں 50% تک رعایت آپ کو ملتی ہے. اس کے علاوہ جو فضائی سفر ہے، ٹرین اور بس کے سفر ہے، اس میں 50% تک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اسپتالوں میں آپ کو مفت علاج کی سہولیات، ویل چیئر سمیت اسپیشل افراد کو ضرورت کے مطابق آلات کی فراہمی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آلات ہیں ان کی درآمد کی ڈیوٹی پر چھوٹ بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی پارکنگ سپیسز جو ہیں ان تک رسائی بھی ملتی ہے اس کارڈ کے تھرو. چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے اس کو بنوانے کا. ایک نارمل شخص جب جاتا ہے تو اس کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فلاں کو لائیے اور ان کو لائیے، اور ان کو لانے کے بعد پھر والدین کو لائیے اور ان کی بائیو میٹرک کرائیے. تو اس کے لیے بھی اب جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا وہ یہ کہ جی آپ کو اپنے جو معذوری کا سرٹیفکیٹ ہے، بائی دا وے آئی ڈونٹ گو ود دس لفظ معذوری، لیکن یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کے اصل شناختی کارڈ، اور جو بے فارم ہے وہ اصل. اچھا، بائیو میٹرک تصدیق والدین کی یا جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کی، اس کے لیے یہ بھی آپ کو جو ہے اس کی حاضری لازم ہے. اب یہ سب سے ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے کہ ان کی حاضری کو بھی آپ خود بھی جائیں، ان کو بھی لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم سروس جو ہے وہ آپ کو بھی اویلیبل ہوتی ہے. بٹ اب سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ پروسیجر اتنا آسان ہے جتنا لگ رہا ہے؟ نہیں. حقیقتاً خصوصی کمپیوٹرائز کارڈ کا حصول جو ہے اکثر کیسز میں سالوں لگ جاتے ہیں. لیکن اب ایک NGO ہے، نیٹ ورک آف پیپل ود ڈسیبلٹی، نے اس مشکل کو کیا ہے آسان، اور شناخت پروگرام ہے ایک، اس شناخت پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا ہے. اب یہ کرتے کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اور کتنی زیادہ فیسیلیٹیشن ہو چکی ہے اب تک، اس کے لیے چلتے ہیں سونیا کی جانب. اوور ٹو یو سونیا. تھینک یو فیصل. تو آپ نے جانا کہ یہ اسپیشلی ایبلڈ کے لیے کتنا اچھا ایک ذریعہ ہے. سو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عاشر ولسن، جو کہ خود بھی اسپیشلی ایبلڈ ہیں، اور یہ ناؤ PDP جو ادارہ ہے اس کے کورسپونڈنٹ سے آج موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دی شو. میں ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ. اینڈ مجھے بھی بہت اچھا لگا یہاں آ کے، اینڈ اسپیشلی جس کاز کے لیے یہاں موجود ہیں تو اس کے لیے تو بہت ہی آئی ایم گلیڈ دیٹ یو انوائٹیڈ می. جی اچھا، آپ ذرا خود سے تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. تو جیسے کہ شناخت ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہم اسپیشل CNICs یعنی کہ جو ہمارے آئیڈینٹی کارڈز ہوتے ہیں اس کو ہم وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، یا افراد باہم معذوری جس کو ہم اردو میں بولیں، ان کے لیے کہ وہ ایک ایسا آئی وڈ سے ٹول ہے کہ جس کے تھرو وہ اپنی شناخت حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے تھرو یہ ایسا اسپیشل ایک ٹول ہے، ایسا کارڈ ہے جس کے اوپر آپ ایک سائن موجود ہوتا ہے جو کہ یونیورسل سائن ہے ٹو آئیڈینٹیفائی پرسن ود ڈسیبلٹی. اس کے تھرو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی یہ پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں، اور وہ کارڈ کے ذریعے وہ بہت ساری سہولیات کے اہل ہو جاتے ہیں جو کہ نہ صرف حکومتی اداروں کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی جو ہے فراہم کی جاتی ہیں. جس طرح حکومتی ادارے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہمارے یہاں پہ جو جاب کوٹاز ہیں اس کے لیے جو ڈفرینٹ صوبوں میں ڈفرینٹ ہیں، اس میں کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے لوگوں کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ بیت المال میں ان کے لیے سہولیات موجود ہیں. ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ اب
بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی ہم ناؤ پی ڈی پی کے ذریعے اب جو ہے نا پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ان اسپیشل CNIC کارڈ کے تھرو رجسٹر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سوشل پروٹیکشن پروگرام کے بھی اہل ہو سکیں. تو یہ ایک شناخت ہے جس کے تھرو وہ اب ایک اپنی پہچان حاصل کر سکتے ہیں اور بہت ساری سہولیات کو بھی اویل کر سکتے ہیں. اچھا عاشر، السلام علیکم، فیصل ہے، آپ سے میری اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، رائٹ؟ اچھا عاشر، مجھے یہ بتائیے کہ اتنی زیادہ سہولیات اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ کیا اتنا آسان ہوتا ہے بنوانا؟ اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ تو جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ یہ آسان ہے یا نہیں، تو یہ بالکل جناب آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ ویسے ہی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے بیوروکریٹک ایشوز رہتے ہیں جب ہم حکومتی اداروں میں جب جاتے ہیں. ایک پروسیس سلو ہے، اور جب یہ افراد باہم معذوری پہ جب یہ بات آتی ہے تو یہ پروسیس اور زیادہ سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنا CNIC بنانے کے لیے جو ہے آپ کو صرف نادرا جانا ہے، اپنے ڈاکیومنٹس لے کر جانے ہیں، ان کو ویریفائی کرانا ہے. بٹ ہمارے کیس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے کیس میں پہلے ان کو اپنا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، پھر اس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بھی پہلے ان کو رجسٹریشن کرنی ہے، پھر اپنے ہیلتھ چیک اپس کروانے، ویریفائی کرنا ہے کہ کس طرح کی ڈسیبلٹی ہے. اس کے بعد یہ رپورٹ جاتی ہے پھر متعلقہ اداروں کو، اور پھر وہ ادارے ان کو، اور اس پروسیس میں پورے مطلب آپ یقین نہیں کریں گے کہ تقریباً 10 سے 12 ہفتے لگ جاتے ہیں ایک پرسن. اور یہ چیز ایک اور جو اس میں سب سے زیادہ جس کہتے ہیں کہ ایک بہت مشکل کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمیوٹ کرنا، ٹرانسپورٹیشن کرنا ایک پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے وہ اس نان ایکسیسیبل سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ گئے جی ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، جی یہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ چیلنج اور زیادہ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے. عاشر یہ بھی مجھے اس کے ساتھ بتائیے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ اس گیپ کو فل کیسے کر رہا ہے؟ آپ نے ویلز کیسے لگائے اس فائل میں؟ جی تو اس فائل میں ہم نے ایسے ویلز لگایا کہ جو جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں جن میں آپ کو 10 سے 12 ہفتے لگتے ہیں، ان تمام متعلقہ اداروں کو ہم ایک چھت کے نیچے جمع کرتے ہیں، اور وی کال اٹ ون ونڈو کیمپ. ہم اس کو ون ونڈو کیمپ کہتے ہیں، اور وہ ایک دن لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب 9 بجے صبح ایک فرد باہم معذوری جب اس کیمپ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ 5 بجے شام کو اس کیمپ سے باہر نکلتا ہے تو اس کا CNIC، اس کے اسپیشل CNIC اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس کے پاس اس کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے. اور وہ ایک دن میں تمام رجسٹریشن کی جاتی ہے، ان کے ہیلتھ چیک اپس کیے جاتے ہیں، ان کی ویریفیکیشنز کی جاتی ہیں، اور پھر تو اس طرح سے مطلب آپ بولیں ناؤ پی ڈی پی نے ویلز نہیں، ہم نے ان کو پر لگا دیا. مطلب ود ان اے ڈے آپ سب چیزوں کا حصول ممکن ہو گیا، تو بہت ہی زبردست بات ہے. ویسے ایک بات بتائیں، جو ناؤ پی ڈی پی صرف یہی کام کرتا ہے یا کچھ اور بھی کام کر رہا ہے، اور یہ ادارہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے؟ تو ناؤ پی ڈی پی جو ہے پچھلے 16 سال سے کام کر رہا ہے. 2008 میں بولوں گا یہ ادارہ نہیں، ایک امید کا سفر شروع ہوا تھا، اور امید کا سفر یہ تھا کہ تمام افراد باہم معذوری جو کہ پاکستان میں ہیں، جس بھی کونے سے، گلگت کے پہاڑوں سے لے کر ٹھٹا کے دریاؤں تک جتنے بھی ہمارے افراد باہم معذوری ہیں، ان کو اہل کیا جائے، ان کو امپاور کیا جائے. نہ کہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ موسٹلی جب ہم افراد باہم معذوری کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ہمارے ذہن میں چیریٹی کا خیال سب سے پہلے آتا ہے. تو اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈیفائی کرنے کے لیے ناؤ پی ڈی پی نے جو ہے 2008 میں سفر شروع کیا، اور اب تک 1 لاکھ افراد باہم معذوری کو امپاور کر چکا ہے. اور جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ہم کیا صرف شناخت کا عمل کرتے ہیں، نہیں، شناخت پہلا عمل ہے. جب ایک فرد باہم معذوری ناؤ پی ڈی پی میں آتا ہے، اس کے بعد جب اس کی شناخت ہو جاتی ہے، اسے اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اگر تو وہ چائلڈ ود ڈسیبلٹی ہے تو اسے تعلیم ہمارے پاس کراچی، سجاول اور اس طرح ہمارے پاس اس وقت تعلیم کی فیسلٹی موجود ہے، جس میں تقریباً 300 سے زیادہ چلڈرن ود ڈسیبلٹی جو ہے نا زیر تعلیم ہے. اور صرف اسپیشل سکولز نہیں ہیں، یہ انکلوسیو سکولز بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جب اگر ہمارے پاس کوئی ایسا فرد باہم معذوری آتا ہے جو کہ اڈلٹ ہے، تو ہم اس کو ووکیشنل ٹریننگ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ ممکن بناتے ہیں ہمارے روزگار ڈپارٹمنٹ کے تھرو کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امپلائے ہو اور وہ روزگار حاصل کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اب تک
صرف روزگار تک بات سوچی جاتی تھی، بٹ ناؤ پی ڈی پی نے یہ سوچا کہ اگر جو لوگ روزگار نہیں کر رہے یا کرنا نہیں چاہتے تو ہمارا ایک پلر ہے خود مختاری، اس کے تھرو ہم ان افراد کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز آؤٹ اسٹینڈنگ عاشر آپ نے بہت، اور سب سے اچھی بات جو مجھے ہے نا ہم بزنس اسٹیبلش کر دیں تاکہ وہ اپنے لیے لائیولیہڈس ارن کر سکیں اور سب سے بڑی بات ہے اپنا فیصلہ خود لے سکیں. بہت زبردست. اس میں جو انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کی در سے عاشر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اسی طریقے سے زبردست کام کرتے رہیں کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے ہمارے معاشرے کو بس لاسٹ جاتے تھے ایک بات کہوں گا کہ جو بھی آپ کے ارد گرد اگر آپ کو کوئی فرد باہم معذوری نظر آتا ہے یا آپ کی فیملی میں ہے یا کوئی بھی ہے، ناؤ پی ڈی پی آپ کے لیے موجود ہے. اس کے لیے آپ کرنا صرف آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ایک نمبر ڈائل کرنا ہے جو ہے 111-669-737. یہ ہمارا رہنمائی کا نمبر ہے، اس پہ آپ ڈائل کریں، ہمارے رہنما آپ کو ہیلپ کریں گے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے عاشر. تھینک یو سو مچ، اٹس اے پلیزر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.